رات کو گاڑی دھکے کھاتے ہوئے رکی۔ ارو نے اس سے نیچے اتر کر گھڑی کی طرف دیکھا۔ اس وقت رات کے ٹھیک 9 بج رہے تھے۔ پھر اس نے گاڑی کا بونٹ کھولا اور اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن اس پر نیٹ ورک کا کوئی نشان نہ تھا۔ وہ کار کی پچھلی سیٹ پر سو گیا اور اپنی بیوی متھالی کو پکارنے لگا، متھالی اٹھو، ارے او متھالی جلدی اٹھو، آج کی رات ہمیں کسی گیسٹ ہاؤس یا ہوٹل میں گزارنی پڑے گی، کیونکہ گاڑی خراب ہو گئی ہے اور مکینک کے بغیر مرمت نہیں ہوگی۔ ہمیشہ کی طرح متھالی اپنی نیند میں بدمزگی سے بیدار ہوئی۔ ارو تم سے ایک کام بھی ڈھنگ سے نہیں ہوتا، کب سے بول رہی ہوں کہ اپنی اس کھٹارا گاڑی کو بیچ کر کم از کم کوئی سیکنڈ ہینڈ گاڑی ہی خرید لو۔ جواب میں ارو نے کہا، ماتا رانی خرید لیں گے، اب اپنا بیگ اٹھاؤ اور کہیں رات گزارنے کا بندوبست کرتے ہیں۔ پھر وہ دونوں جنگل کی کچی سڑک چھوڑ کر مین ہائی وے پر آ گئے۔ اسی وقت انہیں جنگل میں کہیں دور سے بھیڑیوں کی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ وہ بھیڑیوں کی آوازیں اس اندھیری رات کو مزید خوفناک بنا رہی تھیں۔ دونوں تقریباً آدھے گھنٹے تک چلتے رہے، لیکن انہیں نہ کوئی لفٹ ملی اور نہ ہی کوئی ہوٹل۔ متھالی نے کہا، ارو تمہارے بیوقوف دوست منٹو نے یہ فارم ہاؤس کس بیابان میں خریدا ہے؟ اس سے پہلے کہ ارو اس معاملے پر کچھ کہتا، آسمان پر ایک زبردست بجلی چمکی۔ متھالی اس آواز سے ڈر گئی اور ارو کے سینے سے لپٹ گئی۔ اس وقت ارو کے چہرے پر مسکراہٹ چمکی۔ تیز بارش کے آثار تھے۔ پھر چلتے چلتے انہیں بجلی کی تیز روشنی میں ایک پرانی حویلی نظر آئی۔ وہ دونوں تیزی سے ڈرتے ہوئے اس حویلی کے قریب پہنچے۔ حویلی کے گیٹ پر انہیں کوئی واچ مین نظر نہیں آیا، چنانچہ وہ دونوں دروازہ کھول کر حویلی کے مرکزی دروازے کے قریب پہنچ گئے۔ دروازے پر گھنٹی کے نام سے ایک پرانی رسی سانپ کی طرح لٹکی ہوئی تھی۔ ارو نے وہ رسی 2-3 بار کھینچی، لیکن اندر سے گھنٹی کی آواز نہیں آئی۔ تب متھالی دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھا رہی تھی۔ اس سے پہلے اندر سے بھاری آواز آئی، اندر کا دروازہ کھلا۔ ان دونوں کو یہ بات بہت عجیب لگی، کیونکہ اندر سے نہ کوئی گھنٹی آئی اور نہ ہی ان دونوں نے کوئی آواز کی تھی۔ پھر وہ دونوں دروازہ کھول کر اندر چلے گئے۔ دروازے کے عین سامنے جھولے پر ایک آدمی بیٹھا شاہی انداز میں سگار پی رہا تھا۔ ان کو دیکھتے ہی ارو بولا، سر ہم یہاں سے چند کلومیٹر دور اپنے دوست کے فارم ہاؤس دیکھنے جا رہے ہیں، لیکن راستے میں ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے اور مدد کو کال کرنے کے لیے موبائل میں نیٹ ورک نہیں ہے۔ کیا ہم آپ کے فون سے کال کر سکتے ہیں؟ جھولے پر بیٹھے شخص کے چہرے پر کوئی جذبات نہیں تھے۔ اس نے کہا، ہاں ضرور کیجیے، ٹیلی فون اوپر کے آخری کمرے میں ہے۔ ارو نے مناسب سمجھا کہ پہلے انہیں تعارف کروا دوں۔ اس نے کہا، میرا نام ارو ہے اور یہ میری بیوی متھالی ہے۔ جواب میں اس آدمی نے کہا، میرا نام دادا ٹھاکر ہے، میں اس حویلی کا مالک ہوں۔ ارو اور متھالی حویلی کی شان و شوکت دیکھ رہے تھے اور گھر بھر میں تصویریں تھیں۔ ان سب میں سے ایک چیز مشترکہ تھی کہ کسی بھی تصویر میں کوئی نہیں ہنس رہا تھا۔ تمام تصویریں سنجیدہ تھیں۔ پھر ارو اور متھالی دونوں اوپر کی منزل پر گئے اور آخری کمرے میں جا کر لینڈ لائن سے اپنے دوست منٹو کو کال کرنے لگے۔ کئی بار کوشش کرنے کے بعد بھی فون کام نہیں کر رہا تھا۔ تب متھالی کی نظر اس دیوار پر پڑی اور وہاں ایک فوٹو فریم لٹکا رہا تھا۔ اس میں کوئی تصویر نہیں تھی، صرف خالی فریم۔ اسے یہ بات قدرے عجیب لگی۔ پھر وہ دونوں نیچے آ گئے اور دادا ٹھاکر سے کہا کہ وہ آپ کی لینڈ لائن سے کال کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ دادا ٹھاکر نے کہا کہ یہاں فون لائن میں ہمیشہ گڑبڑ رہتی ہے، دوبارہ کوشش کریں، یا اگر تم چاہو تو تم دونوں آج رات یہیں ٹھہر سکتے ہو۔ متھالی اور ارو کمرے میں گئے اور دوبارہ کال کرنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن سب بے سود۔ آخرکار دونوں نے رات وہیں رہنے کا فیصلہ کیا۔ بستر پر لیٹتے ہی ان کی آنکھ لگ گئی۔ رات تقریباً 1:30 بجے کے قریب ارو اچانک بیدار ہوا اور ایک بار پھر اپنے دوست کو فون کرنے لگا، لیکن اس وقت فون بالکل ڈیڈ ہو چکا تھا۔ فون ہاتھ میں رکھ کر ارو کی نظر دیوار پر گئی اور سامنے کا نظارہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا، کیونکہ ارو نے اسے چند گھنٹے پہلے دیکھا تھا۔ خالی فریم میں اب ان دونوں کی تصویر تھی اور اس کے نیچے اس کی وفات کی تاریخ لکھی تھی۔
اس نے متھالی کو اٹھایا اور اسے تصویر دکھائی۔ یہاں کچھ گڑبڑ ہے، ارو ہمیں ابھی نکلنا چاہیے۔ پھر دونوں وہاں سے سر پر دوڑنے لگے۔ دونوں تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگے، لیکن سیڑھیاں اترتے ہوئے انہیں 4 کی بجائے 6 پیروں کی آوازیں سنائی دے رہی۔ اب وہ دونوں بہت ڈرے ہوئے تھے۔ کچھ بھی کر کے انہیں بس وہ دروازہ کھول کے باہر بھاگنا تھا۔ لیکن دروازے پر پہنچ کر ان دونوں نے دروازے کھولنے کی کوشش کی، لیکن اس کی کوشش ناکام ہو گئی کیونکہ کسی نے دروازہ باہر سے بند کر رکھا تھا، اور اب وہ دونوں اس بھوتیا حویلی میں قید ہو چکے تھے۔ ارو اور متھالی دروازے پر دستک دے رہے تھے، مدد کے لیے پکار رہے تھے، کوئی کھولو دروازہ، کھولو۔ اسی وقت بدقسمتی سے بجلی چلی گئی اور موت نے ہر چیز کو اندھیرے کی چادر سے ڈھانپ لیا، اور قبرستان کی خاموشی چاروں طرف پھیل گئی۔ متھالی اپنے کانپتے ہاتھوں سے موبائل کی ٹارچ آن کرنے لگی۔ جیسے ہی اس نے ٹارچ آن کی تو اس کی روشنی سب سے پہلے سامنے والے بڑے فوٹو فریم پر پڑی، جسے ان دونوں نے خالی دیکھا تھا بغیر تصویروں کے۔ اب اس خالی فوٹو فریم میں جھولے پر بیٹھ کر شیطانی مسکراہٹ دینے والے دادا ٹھاکر کی تصویر تھی، اور اگلے ہی لمحے دادا ٹھاکر آہستہ آہستہ تصویر سے غائب ہونے لگے، اور اس کے نیچے رکھا ہوا جھولا بنا ہوا کے جھولنے لگا۔ وہ خوفناک منظر دیکھ کر متھالی چونک گئی، اور ارو بے اختیار دیکھتا رہا۔ چند لمحوں میں موبائل بھی بند ہو گیا۔ ابھی تک روشنی میں متھالی اور ارو صرف ایک دوسرے کی سانسوں کی آواز سن سکتے تھے، لیکن اب اندھیرے میں اسے کئی دوسرے لوگوں کی سانسوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ایک ایک کر کے تمام آوازیں قریب آ رہی تھیں، اور چند ہی لمحوں میں ایک دردناک چیخ کے ساتھ ان دونوں کی تصویر بھی باقی تصویروں کے ساتھ حویلی کی دیوار پر ٹنگ گئی، اور دادا ٹھاکر جھولے پر بیٹھے سگار پیتے ہوئے کسی اور مہمان کا انتظار کرنے لگے۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کے مزید واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ دوستو، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔